8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 98 کے 99. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاری کے کوئی نہیں کرتا، بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. تو یہاں پر پیچھے کی آیت سے تعلق ہے اس آیت کا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی طرف وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل. تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. تو جب یہودیوں نے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کو نبی ماننے کا، قرآن کا انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. لفظی ترجمہ کرتے ہیں ہم. وَلَقَدْ، و اور لام جو ہے یہ لام زبر لا تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی کسی بات کو زور دے کے جب کہنا ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے تو یقین، جیسے کہتے ہیں نا میں یقین کے ساتھ بات کرتی ہوں، تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے لام. اور یہ قد جو ہے یہ بھی تاکید ہے. قد جو ہے جب فعل ماضی پر آتا ہے تو یہ بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے. وَلَقَدْ، تو یہ دو تاکید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دو تاکید فرما کے بات کو بہت زیادہ زور مطلب دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انزلنا، نازل کی ہے ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف قرآن کا وہ کر رہے کہ ہم نے ہی نازل کی ہے. نون الف نا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے. اور پروناؤنس جو ہے وہ جیسے ہم اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں پروناؤنس ہوتے ہیں، اس نے، اس کا، میں نے، ہم نے. تو یہ نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے. ہم نے نازل کی، اور یہ فعل ماضی پر آتا ہے. فعل مضارع کے ساتھ نون الف نا سے ہم کا معنی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ نون شروع میں آتا ہے. نزلہ، ہم نے نازل کی. تو انزلنا، نازل کی ہم نے. الیکا، الیکا، الا ہے کہ، اور یہ کا ضمیر ہے. اگین کا مطلب ہوتا ہے تم، تمہاری. تو الی طرف، کا تمہاری، آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کی طرف یہ جو کتاب نازل کی ہے یا جو کچھ بھی نازل کیا، دین کی باتیں جو بھی نازل کی، آیاتم، آیات، آیتن کی جمع ہے آیات. بینات، بینات کہتے ہیں بین، جسے ہم کہتے ہیں نا بیان کرنا کسی چیز کو. تو جب کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ واضح ہو جاتی ہے. تو بینات، واضح، واضح، بینتن کی جمع ہے واضح آیات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور آیت کا معنی نشانیاں بھی ہوتا ہے. قرآن کی آیات کو بھی کہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو، کائنات کی نشانیوں کو بھی آیات کہتے ہیں. اللہ آیت کا ایکچولی لفظی معنی ہوتا ہے کہ جو چیز کسی چیز کی طرف پہچان کرائے، ٹھیک ہے؟ نشانی، کسی چیز کی نشانی. تو جیسے گہرے بادل دیکھ کر ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، تو یہ بادل بھی ایک نشانی ہوتی ہے، آیتن ہوتی ہے. تو آیات، قرآن کی آیات بھی چونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، تو یہ نشانیاں، آیات، قرآن کی آیات اور جو کچھ بھی نازل فرمایا وہ بہت واضح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا آپ کی طرف وہ بہت ہی واضح نشانیاں ہیں
کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس کو پہچاننے میں کوئی شک کی بات نہیں رہتی، تو پھر اس کے باوجود پھر کوئی نہیں مانتا تو کیوں نہیں مانتا؟ وما اور نہیں، ماں کا مطلب نہیں، یکفرو، کفرا یکفرو کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنا، اور کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ دیکھیں ہر نون مسلم کافر نہیں ہوتا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جس کو دین کا پیغام پہنچا، اس نے سمجھا کہ ہاں یہ حق بات ہے اور پھر انکار کر دیا، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس کا کفر نہیں کرتے یا اس کا انکار نہیں کرتے، اس کو بلیو کرنے سے رک جاتے ہیں، کون؟ بی ساتھ ہا کیا نشان، ہا ضمیر ہے، ہا کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ آیات بینات کی طرف، ٹھیک ہے، کہ جو روشن واضح نشانیاں آیات نازل فرما دی، ان کا کفر کوئی نہیں کرتا الا سوائے الفاسقون، جو کہ فاسق ہوتے ہیں۔ تو فاسقون جمع ہے اور فاسق اس کی، الفاسق اس کی واحد ہے۔ تو فاسق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے، جو حدوں کو توڑ دیتا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے فسق فلانن، فلاں شخص فاسق ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کا دائرہ شریعت سے نکل جانا، اللہ کی حدوں کو توڑ دینا، اللہ کے قانون کو نہ ماننا۔ تو فسق جو ہے یہ قرآن میں فاسق کا لفظ اس شخص کے لیے متعلق استعمال ہوتا ہے جو احکام شریعت کو لازم نہیں پکڑتا اور اقرار کرنے کے بعد بھی بعض احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ گویا اگر ایک مسلمان ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، مگر وہ اگر نماز بولتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو وہ یا پھر عمل سے، زبان سے نہیں کہتا مگر عمل سے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کی فرض چیزوں کو پاس نہیں کرتا، تو وہ فاسق ہے۔ یعنی اللہ کی کسی طرح سے بھی نافرمانی کرنا، انسان فسق کر رہا ہوتا ہے، اور یہ فسق بڑے درجے کا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹے درجے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کو کہا جاتا ہے جھوٹ مت بولو، اللہ نے منع کیا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی فاسق ہوتا ہے، لیکن وہ فاسق ایمان کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ لیکن جب کوئی انسان اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ ایمان میں نہیں داخل ہوتا اور وہ بڑے درجے کا فاسق ہوتا ہے۔ تو بہرحال فاسق کے علاوہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو چاہتا ہے، پرپزلی جو توڑنا چاہتا ہے، اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی شریعت پر نہیں چلنا چاہتا، وہی ان آیتوں کا انکار کرتا ہے، ورنہ یہ آیات تو بہت واضح ہے۔ تو یہاں پر آیات بینات سے علماء نے کہا کہ یہاں چونکہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ماشاءاللہ زبیدہ تمہاری لائٹ ہے، شکر ہے تم موجود ہو، اللہ کرے کہ پوری کلاس ہو جائے۔ تو آیات بینات، ویسے تو اللہ کی تمام آیات ہی بینات، قرآن پورا کا پورا ایک روشن دلیل ہے، اللہ کے نزول کی وضاحت کرتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ یہودیوں کی بات پیچھے چل رہی ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا، تو یہاں پر وہ آیات، علماء کہتے ہیں یہ وہ آیات ہیں جو کہ وہ سارے راز کھول رہی تھی جو کہ یہودیوں کے علماء ہی کو پتا تھا۔ بنی اسرائیل ان کے جو علوم تھے، تورات میں جو خاص علوم تھے، جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خبریں تھیں، اور تورات اور ان کی دیگر کتب، جو تورات اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری کتابوں میں نازل فرمائی تھی جو باتیں، وہ ساری جو دوسری پچھلی قوموں کے حالات جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ان کی نافرمانی پر، یہ ساری باتیں جو کہ تورات میں تھی، تو گویا کہ تورات اور قرآن ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیاں تھی وہ بھی ایک طرح سے قرآن میں اور تورات میں بتا دی گئی۔ تو گویا کہ کسی بھی اہل کتاب جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں تورات کو مانتا ہوں، اس کے لیے
تو بالکل آسان ہونا چاہیے کہ ہاں یہ تورات نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، مجھے ان کو ماننے کا ہے، تو اب یہ آخری نبی آ گئے، اس نے پہچان لیا. تو یہ ساری باتیں جو قرآن نے وضاحت کی ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو باتیں یہودیوں کو واضح ثبوت مہیا کر رہی تھی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اس کے باوجود اگر یہ انکار کرتے ہیں تو پھر یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ فاسق ہیں، وہ اللہ کے قانون پر چلنا ہی نہیں چاہتے، اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. اچھا، ہم اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں، بہت سے مسلمان آج خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن نمازوں کا ان کو پرواہ نہیں ہوتی، رمضان کے روزے دل چاہتا ہے تو رکھتے ہیں، دل چاہتا ہے تو نہیں رکھتے ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدے توڑنا، یعنی کہ ہر طرح کے جو چیزیں اللہ نے منع فرمائی ہے ان کو اتنی آسانی سے کرتے ہیں جیسے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے اور خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ اس آیت کے تحت وہ سب فاسقوں کے کام کر رہے ہیں، اور اللہ فاسق کو پسند نہیں کرتا جو نافرمان ہے. اور اگر نافرمانی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، انلیس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی وجہ سے معاف فرما دے. لیکن حقیقت تو یہی بیان کی ہے. ظاہری بات ہے کہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، نہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو اس کو پھر یہ اپنے لیے بہت برا کر رہا ہے. تو یہاں پر ویسے بھی قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کلما حمزہ ہے، حمزہ استفہام کے لیے ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے، کسی چیز کی وضاحت طلب کرنے کے لیے کہ کیا ایسا ہے، تو کیا کیا و کلما، تو کل وا کا مطلب اور ہوتا ہے، مگر یہاں پر وا جو ہے حال کا ہے کہ کیا ان کا حال ایسا ہے. وا جو ہے نا، لفظ زبر وا زبر وا، یہ کبھی حال بتاتا ہے کہ حال ایسا ہے، یعنی جن لوگوں کی بات ہو رہی تھی ان کا حال بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی اور کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں اور ترجمہ نہیں ہے، یہ حال بتا رہا ہے کہ کیا ان کا حال یہی ہے کہ کلّا، جب، کلّا کا مطلب ہوتا ہے ہر، اور ماں جب کبھی، یعنی کہ ہر وقت، جب بھی، کیا جب کبھی عہدو انہوں نے عہد کیا. عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، کوئی کمٹمنٹ کرنا، پرومس کرنا، یا ہم لوگ وعدے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تاکید کے ساتھ کسی بات کا پرومس کرنا. تو جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، عہدن، چھوٹا عہد، بڑا عہد، سب آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس میں تنوین ہے، اور تنوین سے مطلب عام بات ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی عہد ان کا چھوٹا بڑا جو بھی عہد کرتے ہیں، کیا ان کا یہ حال ہے. نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا. تو انہوں نے نبذہ پھینک دیا، کسی چیز کو حقیر اور بے معنی سمجھ کے پھینک دینا، اس کی قیمت کو نہ سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا. تو انہوں نے جب کبھی، کیا ان کا یہ حال ہے کہ جب کبھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، اس کو پھینک دیتا ہے. ہو کا ضمیر ہے، پروناؤن، اور یہ اشارہ کرتا ہے عہد کی طرف. ٹھیک ہے، ہر ضمیر کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، کسی اسم کو واضح کر رہی ہوتی ہے. تو کیا کبھی بھی اگر وہ کوئی عہد کرتے ہیں، فریق کہتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں فریق، گروہ کو، ایک گروہ جو کہ دوسرے گروہ سے الگ ہو. فرق سے ہے، فرق کرنا، یعنی کہ فرق کرنا کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو جانا. تو اسی وجہ سے فریق کا مطلب ایک گروہ، کیونکہ گروہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے الگ بن جاتا ہے.
تو ایک گروہ منہم ان میں سے، تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ حال ہے کہ جب کبھی بھی کوئی عہد کرتے ہیں اس عہد کو ان میں سے کوئی نہ کوئی گروہ توڑ دیتا ہے. یہ یہاں پر یہودیوں ہی کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ. اور بل عربی میں کیوں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ایسا نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس مطلب سے آتا ہے کہ پچھلی بات جو کہی گئی وہ نہیں، بلکہ یہ بات زیادہ صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں کہ ایک گروہ نہیں، بلکہ اکثرہم، اکثریت ان کی لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. یعنی کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کی اکثریت کو صحیح ایمان ہی نہیں ہے. جب ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ان کے اندر سے اٹھ کے پرابلم کرتا ہے اور عہد کو توڑ دیتا ہے. دیکھیے اسلام میں عہد کو پورا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، حدیث بھی ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایمان کے مکمل کرنے کے لیے انسان کو وعدہ پورا کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے. اور وعدہ خلافی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وعدے توڑتے ہیں، گویا کہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے. تو گویا کہ جو انسان وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. اور حدیث میں ہے کہ وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے، چاہے وہ وعدہ اللہ سے ہو یا بندوں سے یا خود اپنی ذات سے بھی ہو. انسان خود سے بھی پرومسز کرتا ہے نا کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اب یہ نہیں کروں گا، پھر وہ بار بار کام کرتا ہے وہ کام جو اس نے اپنے آپ سے منع کیا ہوتا ہے. تو بہرحال وعدہ پورا کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں مومن ہوں، تو مومن کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے. آج ہم دیکھیں مسلمان جو ہے وہ وعدہ تو جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. مسلمانوں میں آپ جائیں کسی دکاندار کے پاس جائیں، کسی دوست سے نے کہا ہو اچھا ہم فلاں وقت پر ملیں گے، نہ وہ آپ کو ملے گا، نہ کوئی دکاندار آپ کا کام کرے گا. یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی عہد جو ہے وہ صرف لوگوں کو بس بات جیسے کہ ٹالنے کے لیے ہوتا ہے کہ ٹال دو بھائی وعدہ کر کے، پھر وعدہ کسے پورا کرنا ہے. تو آج مسلمانوں کو یہ حال ہے. یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کی بات فرما رہے ہیں کہ جب کبھی وعدہ کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی گروہ وعدے کو توڑ دیتا ہے. اور یہاں پر کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ تورات میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. تو گویا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی کہ نہ صرف وعدہ توڑا بلکہ وعدہ کرنے سے ہی انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا ان کو تو اپنی تورات پر بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ تورات میں ہی ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا. تو اگر اب تورات کی بات کو ہی وہ نہیں مان رہے کہ تورات ان سے کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، ان کو ماننا اور ان پر ایمان لانا تم پر ضروری ہے، تم پر لازمی ہے. اگر وہ اس کا انکار کریں گویا کہ تورات کو بھی وہ نہیں مانتے. بندوں کہتے ہیں کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں مگر وہ تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے. تو مسلمانوں کو اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم وعدے پورے کرتے ہیں، اور اگر نہیں تو ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ عادت ڈالیں، کیونکہ وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَمَّا، اور لما کا مطلب ہوتا ہے جب، جاءہم، آئے ان کے پاس، ہم ضمیر ہے، ہم کہاں جا رہی ہے؟ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جس کی بات چل رہی ہے، یعنی کہ یہودیوں کی بات چل رہی ہے. تو جب آئی ان کے پاس رسول، ایک رسول، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو الرسول ہونا چاہیے کیونکہ خاص رسول کی بات ہو رہی ہے. مگر رسول ایک عام رسول مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ تنوین جو ہے یہ عام کے لیے نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات جب ال کے ساتھ کسی اسم کو آنا ہوتا ہے، خاص اسم کو الانا ہوتا ہے،
تو اس کی بڑی تعظیم ہوتی ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، تو اس کو دکھانے کے لیے ایک اشارہ ڈال دیا جاتا ہے کہ تنوین ڈال دی گئی ال کے بجائے، تو گویا پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ایک عزت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک عظیم رسول آ گئے، ایک عزت دار کریم رسول آ گئے، من عند اللہ، من سے، عند پاس سے، اللہ کے پاس سے، یعنی یہ بھی عند اللہ بھی اللہ کے پاس سے خاص کہنا بھی ایک پیار کا طریقہ ہے، کیونکہ رسول تو اللہ ہی نے بھیجا ہے، لیکن اپنے پاس سے خاص طور سے زور دے کے بات کی گئی کہ یہاں بات ہو سکتی تھی کہ جب آئے رسول اللہ کے رسول، لیکن نہیں، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے خاص رسول آ گئے، مصدقن جو کہ تصدیق کرنے والے تھے، صدقہ کسی چیز کو سچا کہنا، اور مصدق وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ تو چونکہ قرآن بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں تھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں نازل فرمائی ان کے احکامات ان کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے مصدقن جو تصدیق کرتا ہے، جو سچا بتانے والا ہے کہ ہاں تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اور یہ قرآن بھی، لیے ماں جو معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ جو تورات ان کے پاس ہے، قرآن تو اس کی تصدیق ہی کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، نبدا پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین من سے، الذین ان لوگوں میں سے، اوتو دیے گئے الکتاب کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، وراء کا مطلب آگے بھی ہو سکتا ہے اور پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو پھینک دیا پیچھے، ظہورہم، ظہر کی جمع ہے، ظہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ، ان کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اور یہ ایک محاورہ ہے کہ کسی چیز کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنا، انہوں نے لٹرلی نہیں پھینکا تھا، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اس پر۔ جب ہم اللہ کی کتاب اس لیے آتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اگر انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو گویا اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ کأنہم کا مانن، انا بے شک، ہم گویا کہ وہ، لا نہیں، یعلمون جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جیسے اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے کتاب اللہ کو پھینک دیا۔ اب یہاں پر کتاب اللہ کے دو ترجمے کیے گئے، ایک قرآن اور ایک تورات۔ تو قرآن کیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانا، تو گویا انہوں نے اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اور تورات کو کیسے مانے لیں گے؟ تورات کو مانی، اگر تورات مانی لیں گے کتاب اللہ سے، تو یہ مطلب ہوگا کہ وہ کہتے تو تھے کہ تورات ہماری کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہم اس کو بلیو کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ تورات میں حکم تھا ان کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اور انہوں نے نہیں مانا، گویا کہ انہوں نے تورات کی بات کی بھی پرواہ نہیں کی، گویا تورات کو بھی پیچھے ڈال دیا، تورات کے حکم کو بھی پھینک دیا، اس پر بھی عمل نہیں کیا، تو گویا ان کا ایمان نہ اللہ کی پہلی کتاب پر ہے نہ دوسری کتاب پر ہے۔ کانہم گویا کہ ایسا بیہیو کیا جیسے کہ وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، کبھی ان کو ویسے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب ہم دیکھیں، اب مسلمان کیسے سوچے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے، اور قرآن کی ہمیں پتہ ہے قرآن کی عظمت ہے، اسی لیے ہم اس کو اپنے گھروں میں اچھی جگہ پہ رکھتے ہیں اور صاف ستھرا کر کے رکھتے ہیں، جگہ صاف رکھتے ہیں، قرآن کو بعض اوقات لپیٹ کر رکھتے ہیں،
گویا ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کا ایک مقصد ہے۔ اللہ کی کتاب کو اگر ہم صرف اپنے جلد میں بند کر کے اوپر الماری پر رکھ دیتے ہیں تو اس کا حق ہم نہیں ادا کر رہے، بلکہ ہم اس کو پیٹھ کے پیچھے ہی پھینک رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ کتاب میں اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن ہم سے خطاب فرمایا ہے اور ہمیں بہت سی باتیں سمجھائی ہیں، تو ہم اگر کسی کی بات کو سنے بھی نہ اور کہیں ہم اس کی عزت کرتے ہیں تو یہ کیسی عزت ہے؟ عزت تو وہ ہوتی ہے جو انسان کسی کی بات پر غور کرے، سنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو قرآن کے حقوق ہیں ہم پر کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کے الفاظ کو سیکھیں، اس کے معنی کو سیکھیں، اس کی تفسیر کو سیکھیں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو پھر دوسروں کو سکھائیں۔ یہ سارے حقوق ہیں قرآن کے۔ اگر ہم ان میں سے کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور ہماری ایک الماری پہ سجا ہوا ہے قرآن اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کی عزت کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا دعویٰ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ یہودیوں نے کیا، کیونکہ وہ بھی تورات کو عزت سے رکھتے تھے، خود کو تو اہل کتاب کہتے تھے، لیکن جب عمل کرنے پر آیا تو عمل نہ کیا اس کے مطابق، تو پھر اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، یہ ان کا ایمان ہی، اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو تو تورات پر بھی ایمان نہیں ہے، تورات کو بھی پیچھے پھینک دیا، اپنی بیک کے پیچھے پھینک دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ہدایت دے کہ ہم قرآن کے صحیح معنوں میں دیکھیں۔ اب ہم لوگوں کو تھوڑا سا بھی مشکل آتی ہے نا قرآن کی کلاس میں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں، ٹائم نہیں ہے، ہم پیچھے چھوڑ دیتے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی تعلیم، اول تو قرآن کی تعلیم کی طرف کوئی آنا ہی پسند نہیں کرتا، اگر آ جاتا ہے تو سب سے ایزی چیز چھوڑنا قرآن ہی ہوتا ہے۔ نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ مصروفیت ہے، لیکن جو چیز ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا میں انسان جو کچھ بھی جمع کر رہا ہے، جتنی اسٹرگل کر رہا ہے، اپنے لیے جو فائدے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان سب سے بہتر یہ قرآن ہے۔ تو جس کو اللہ نے سب سے بہتر کہا، جو ہماری دنیا ہی میں نہیں بلکہ ہماری قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنے گی اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، ہم اس کتاب کو ہم اتنا وقت بھی نہیں دیکھ سکتے، تو گویا ہم بھی اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ہی ڈال رہے ہیں۔ قرآن ہمارا نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ بچوں کے لیے بھی دیکھیں، ہم بڑی فکریں کرتے ہیں ان کا ہوم ورک ہو جائے، ان کی کلاس میں گریڈز اچھے آ جائیں، ہم ذرا سا بات میں پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بچہ اسکول میں صحیح نہیں کام کر رہا تو، لیکن ہم یہ پریشان نہیں ہوتے کہ میرے بچے کو قرآن کتنا آتا ہے اور میرے بچے کا کتنا وقت قرآن سیکھنے میں لگتا ہے اور اس کو کتنا پتہ ہے کہ ہاں قرآن میری عمل کی کتاب ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کی مثال دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کو تو چھوڑ دیا، لیکن کس چیز کے پیچھے پڑے؟ وَاتَّبَعُوا، اور اتبعوا پیچھے پڑ گئے، پیروی کرنے لگے، کس چیز کی؟ ماں، اس کی جو تتلو تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ صرف ہم تو تلاوت کے معنی میں لیتے ہیں نا کہ تلاوت کرنا، لیکن اصل میں تلاوت کرنا، پیچھے چلنا، اللہ کے نازل کردہ اس کتاب کی پیروی کرنا، احکامات کے پیچھے چلنا، ان کو پڑھنا، تو یہ تلاوت ہے۔ تتلو، تو وہ پیچھے پڑ گئے، یعنی وہ عمل قرآن پر، تورات پر، قرآن پر عمل تو ان کو نہیں پسند آیا۔ کس چیز پر عمل کرنا پسند کیا؟ جو کرتے تھے، جو پڑھتے تھے، الشیاطین، جو شیطان پڑھتے تھے، شیاطین کی جمع ہے، جو شیطان پڑھتے تھے، اعلیٰ جو ہے یہاں پر اوپر کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ کے بھی کئی معنی میں ہوتے ہیں، یہاں پر فی کے معنی ہے، یعنی کہ میں، تو یہاں اوپر لکھا ہے اس لیے کہ اعلیٰ ہے یہاں پر، لیکن اصل مفہوم اس کا میں ہے۔ تو ملک کے سلیمان، بادشاہت، سلیمان کی بادشاہت میں جو شیطان پڑھتے تھے، جو شیطان عمل کرتے تھے، اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ اس کی پیروی کرنے کو پسند کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وما کفرا، اور نہیں کفر کیا
سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. تو یہاں پر کیا کفر تھا ان کا، اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناسا، لوگوں کو، السحر، جادو. تو یہ کفر کس چیز کو اللہ نے کفر کہا یہاں پر؟ جادو کو سکھانے کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ کر انہوں نے کس چیز کو پسند کیا، کہ جس چیز کو شیطان سکھاتے تھے حضرت سلیمان کے زمانے میں. اور سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ یہ کفر کا کام نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، تو وہ نہیں کرتے تھے. اب اس کتاب میں اس آیت میں ایکچولی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودی بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں. اب سب نے سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، بادشاہ تھے. اللہ نے ان کو اتنی بادشاہت دی تھی کہ وہ جنوں پر، پرندوں پر اور انسانوں پر، سب پر حکومت کرتے تھے. یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے اشارے پر چلتی تھی. اگر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو ہوا ان کی سواری کو تیزی سے لے کے جاتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے معجزات حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے زوروں پر تھا، لوگوں کو بڑا دلچسپی تھی جادو سے. اور جو شیطان ہوتے ہیں وہ انسان بھی شیطان ہو سکتے ہیں اور جن بھی شیطان ہو سکتے تھے. تو جن اور انسان شیطان مل کے بڑا جادو کا زور چڑھا ہوا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اصل میں جادو کیسے کرتے تھے وہ، جادو جو بلیک میجک جس کو ہم کہتے ہیں، جادو کے لیے اصل میں جنوں کی، جو جن ڈیول ہوتے ہیں نا، جن شیطان، ان کی مدد لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر ان کو کچھ ایسے جیسے کلمات، ایسے الفاظ سکھاتے تھے جن کو سرٹن ٹائم پہ ریپیٹ کرنا پڑتا تھا، اور جادو کے لیے گندی حالت میں رہنا پڑتا تھا. یعنی کہ پاکیزگی میں انسان جادو نہیں کر سکتا. ایک مومن کے لیے اسی لیے طہارت بہت ضروری ہے. ہمیں یہاں تک سکھایا گیا ہے باتھ روم میں جا کے اپنے آپ کو کیسے ہم صاف کریں، اور ہم جنابت کے لیے، اور جب گندگی ہو تو ہمیں طہارت کا غسل کرنا پڑتا ہے، ہر جمعے کو غسل کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. گویا ہم ایک مسلمان ہمیشہ طہارت کی حالت میں ہوتا ہے، پھر اس کا عقیدہ وہ صحیح رکھتا ہے، شرک نہیں کرتا. تو شرک سے بھی انسان کے اندر پلیدی، گندگی آ جاتی ہے. تو یہ ساری پاکیزگی مومن کو اللہ نے سکھائی ہے. لیکن ایک انسان کو اگر جادو سے انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے بہت گندا رہنا پڑتا ہے، اور اس کو شرکیہ کلمات کرنے پڑتے ہیں، اس کو شرکیہ عمل کرنے پڑتے ہیں، تاکہ وہ مانوی اور جسمانی طور پر ناپاک رہتا ہے. جب وہ ناپاک رہتا ہے تو شیطان، جن جو ہوتے ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں. پھر وہ ان کی خوشی کے کام کرتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی باتیں کرتا ہے، یا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. تو پھر وہ شیطان اس کی مدد کرتے تھے، پھر وہ اس کو سکھاتے تھے کہ جادو کیسے کرنا ہے. تو وہ جادو جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. یہ نہیں کہ جادو خیالی بات نہیں ہے، ایک جادو جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اب وہ انسان اپنی گندی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ آسان طریقہ ان کا ہوتا تھا کہ جادو کے ذریعے وہ اپنے خواہشات پوری کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے فارمولے جو یہ لوگ جادو کے لیے کرتے تھے ان کو جمع کیا اور اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا. اور جو لوگ جادو میں دلچسپی لیتے تھے ان کو سخت سزائیں دی. لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا
تو شیطان جنوں نے انسانوں کو بتایا کہ کہاں پر چھپا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں چھپی ہوئی ہے، اور انہوں نے نکال لی اس کو، اور پھر یہ بات عام کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اصل میں اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، اور جادو کے ذریعے سے وہ حکومت کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیں کرسچنز اور جوز حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، ان کی عزت نہیں کرتے، بلکہ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی عزت کو بحال کیا کہ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کفر نہیں کرتے تھے جادو کر کے، اور جادو کرنا کفریہ عمل ہے، اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ جب انسان جادو کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ سحر کہتے ہیں اس کو، سین ہارا سحر، اور ساحر وہ ہوتا ہے جو کہ جادوگر ہوتا ہے، ساحر۔ تو اور اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ جو فورچون ٹیلرز ہوتے ہیں وہ بھی دیکھیں غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، تو یہ جو کچھ ہوتے ہیں نا پیر فقیر جس کے پاس لوگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے قسمت کا حال اور ہاتھ دکھانا، یہ ساری چیزیں اسی ضمن میں آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایمان کے خلاف ہی ہے۔ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور غیب کا علم صرف اللہ رکھتا ہے۔ شیطان کس طرح سے تھوڑی باتیں بتا دیتے تھے کہ شیاطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بعثت سے پہلے وہ آسمانوں پر جا کے چھپ جاتے تھے، اور فرشتے جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکام نازل ہوتا تو جو کہ فرشتوں کو اس پر باتیں کرنی ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھی، کام کو ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا، تو یہ ساری باتیں چھپ کر جو فیصلے ہوتے تھے کہ کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کس کو کیا ہے، تو اس طرح کی باتیں سن کر وہ پھر اپنے جو انسانوں میں جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کو بتاتے تھے، جو سورسرر ہوتے ہیں نا، کاہن، اس کو اردو میں کاہن بولتے ہیں، تو کاہنوں کو جا کے بتاتے تھے، اور پھر کاہن اس میں تھوڑی باتیں اپنی طرف سے ملاتے تھے، اور اس طرح سے یہ آج بھی دیکھیں جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو پام ریڈنگ کرتے ہیں وہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، وہ ایکچولی ہمارے ہاتھ کو دیکھ کر وہ ہمارے تصورات کو، ہماری پرسنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی گول مول باتیں کر کے پھر خود ہی خود کوئی بات نکال لیتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے ان کے پاس کہ ہر انسان کا ایک قرین ہوتا ہے شیطان، ٹھیک ہے، ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے، تو وہ شیطان اس کی باتیں سنتا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی کے پیٹھ پیچھے سے بات کر رہے ہیں یا کوئی ہم کسی کو اپنی باتیں بتا رہے ہیں تو وہ شیطان وہ باتیں سن لیتا ہے، اور وہ پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فیوچر کی باتیں اور بتاتے ہیں ان کو جا کے اس کے قرین کو باتیں بتاتا ہے۔ اس طرح سے یہ شیطان ایک دوسرے سے بات کر کے وہ مدد کرتے ہیں، یعنی کہ جادو میں ہمیشہ شیطان شامل ہوتا ہے جادو کے لیے، اور جتنا زیادہ پکا جادوگر ہے اتنے زیادہ شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے مددگار۔ اسی وجہ سے جو انسان شیطان کو قریب رکھے گا ظاہری بات ہے وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، وہ ایمان سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان تو اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، اور وہ یہ کفر کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ یہ شیطان اس طرح کا کام کرتے تھے۔ اور یہودیوں کی پوری قوم میں اس کا بڑا چرچا تھا، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار رہنے لگے، پھر حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔
تو اس کے توڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا معوذتین. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لاسٹ 3 سوراز ہیں، سورہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو جتنا بھی ہم پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے، یہ ہمارے لیے شیطانوں سے ہمیں بچاتی ہے. انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان سے ہمیں بچاتی، اور ہمیں حسد کے حاسد، اس لیے کہ حسد کرنے والا، ایول آئی جو ہم کہتے ہیں، نظر مارنا، حسد لگانا، تو ان چیزوں سے ہمارا پروٹیکشن ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا چلے، شکر ہے آپ آ گئی کلاس میں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وما، اور نہیں، اور جو، یہ ماں جو کے معنی میں، جو انزلا نازل کیا گیا، اعلیٰ اوپر، الملکین 2 فرشتوں پر، ببابلا بابل کے شہر میں، ہاروت اور ماروت. ہاروت اور ماروت نام بتائے گئے کہ جو 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر بابل کے شہر میں نازل کیا گیا. یعنی کہ یہ یہاں پر بات اس طرح سے ہے کہ وہ جو ہے شیطان جو چیزیں سکھاتے تھے، جادو، اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور یہ جو فرشتے آئے تھے بابل میں، ہاروت اور ماروت، ان سے جو کچھ سیکھا تھا اس کے پیچھے تھے. اب میں ان کی بابت بتاتی ہوں کیا ہے. وما یعلمانی، اور نہیں وہ سکھاتے تھے، وہ دونوں سکھاتے تھے. علمانی یہ تثنیہ ہے، نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من سے احدین کسی بھی ایک کو، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے، انما بے شک ہم، نحنو، اور اننا کا معنی بھی بے شک ہوتا ہے، لیکن جب ماں ساتھ آ جاتا ہے تو بات میں یہ ہوتا ہے حسر آ جاتا ہے، یعنی کہ اصل بات صرف یہی ہے. ٹھیک ہے، صرف انا جو ہم کہتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بے شک یہ بات ایسی ہے، لیکن جب انما کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں، بس یہی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. تو وہ فرشتے کہتے تھے کہ بے شک ہم تو اصل میں صرف اور صرف کیا ہے، نحنو ہم، فتنتن ہم تو ایک آزمائش ہے. اور فتنے کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں، فتنہ کا مطلب، فتن کا اصل مطلب ہوتا ہے سونے یا چاندی کو آگ میں جب پگھلایا جاتا ہے تو اس سے میل پگھل جانے کے بعد اس کے اندر جتنی ملاوٹیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں اور خالص سونا نکل آتا ہے. تو فتن اسی لحاظ سے فتن کو آزمائش کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کے اور بھی معنی ہے فتنہ کے قرآن میں یہ آفت کے معنی میں بھی آیا ہے، مصیبت کے معنی میں، فساد کے معنی میں، کفر کے معنی میں، بدنظمی کے معنی میں، اور عبرت کے معنی میں، اور ایذا کے معنی میں آیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آزمائش ہے، آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں فرشتے جو تھے وہ کسی کو سکھاتے نہیں تھے والنٹریلی. ہاں، ہاروت اور ماروت فرشتوں کے نام ہے. تو وہ دونوں کسی کو سکھاتے نہیں تھے، بلکہ ان کو پہلے کہتے تھے، وارننگ دیتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو تم فتنے میں مت پڑو، تم اپنا فلا تکفر، تو نہ تم کفر کرو. یعنی ان کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو یہ جادو ہے، تم اس کے سیکھنے کے چکر میں پڑو گے تو تم ایمان کھو دو گے. تم اپنے ایمان کو مت کھو، تم کافر مت بن جاؤ اور مت سیکھو. گویا کہ وہ پہلے سے بتا دیتے تھے، یہ نہیں کہ وہ ٹرک نہیں کرتے تھے کسی کو، بلکہ بتاتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کیوں بھیجا تھا، جن کو جادو سکھاتے تھے وہ؟ تو اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں کی ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ فرشتے نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کوئی بھی ایول کام نہیں کرتے، اس لیے یہ فرشتے تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتے جو تھے، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں اور وہ صرف اچھے کام کرتے ہیں، برے کام نہیں کرتے، اور جادو کفر کا کام ہے، اس لیے یہ فرشتے نہیں تھے. ان لوگوں نے یہ کہا.
لیکن قرآن ہمیں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ 2 فرشتے بابل میں آئے تھے. تو گویا کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، قرآن جو ہے جو کہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ 2 فرشتے آئے تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے فرشتے آئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ پھر فرشتوں کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں یہ لوگ کو جادو کہتے تھے، اور وہ تو معجزات تھے جو اللہ نے ایک نبی کو دیے تھے، تو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو جادو یہ ہے اور معجزات وہ ہیں جو حضرت سلیمان کے پاس ہے، اور حضرت سلیمان سچے نبی ہیں، اور تم اس جادو میں مت پڑو، جو چیز یہ ہے جو تم کرتے ہو یہ جادو ہے. تو اس پرپس سے آئے تھے. کچھ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں چونکہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ وہ فرشتے جو تھے وہ وارننگ دیتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم ہم سے مت سیکھو. تو گویا کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ ان کے دلوں میں اتنا زیادہ جادو کی محبت تھی اور جادو سیکھنے کی خواہش تھی کہ اللہ نے ان کو آزمایا، آزمائش کے طور پر بھیجا کہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو اب کون سچا مسلمان بن کے اس فتنے سے بچتا ہے اور کون اس میں پڑ جاتا ہے. دیکھیں آزمائش جو ہے نا، جیسے آزمائش کا ہم دیکھیں کہ سونے کو جلایا جاتا ہے. اب جلانے کا کام تو اچھا نہیں ہوتا، لیکن جلنے کے بعد ہی وہ سونا خالص بنتا ہے. اسی طرح ایک انسان جب تکلیف آتی ہے، دیکھیں ہماری زندگی میں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ہماری اصلاح نہیں ہوتی. ہم اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھتے ہیں اور ہمارے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ کبھی دور نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دیتا ہے ہمیں یا کوئی مشکل آ پڑتی ہے اچانک، تو انسان بعض اوقات اس آزمائش کی وجہ سے سدھر جاتا ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اچھا انسان بن جاتا ہے. تو اور جو انسان آزمائش سے فیل ہو جاتا ہے اور آزمائش میں فائٹ نہیں کرتا، اپنی خواہشات میں گر جاتا ہے، تو پھر وہ بالکل ناکام ہو جاتا ہے. گویا کہ ایک اچھے مسلمان اور ایک منہ زبانی خالی زبان اسلام کا دعویٰ کرنے والے میں فرق بھی آزمائش سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھی کئی آزمائشیں کی. صحابہ کرام کو آپ نے پتا ہے کہ وہی احد کی جنگ میں بڑی شدید سزا یعنی بڑی شکست ہوئی تھی، اور یہ شکست ان کے لیے بڑی آزمائش بنی تھی، اور اس کے بعد ان کا تزکیہ ہوا تھا اور منافق الگ ہو گئے، منافقوں کو پہچان لیا لوگوں نے اور اچھے مسلمانوں کو بھی پہچان لیا. تو آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ انسان یا تو خالص ہو جائے اور اللہ سے کا مخلص بندہ بن جائے، یا پھر اس کے اندر کی برائی اگر اس کو پوری طرح سے چھپی ہوئی ہے لوگوں سے، تو لوگوں کے سامنے آ جائے کہ نہیں یہ برا انسان ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل فرشتے آئے تھے، مگر ان کا یہ پرپس تھا کہ چونکہ ان کے اندر بڑی جادو کی بڑی محبت تھی، تو ان کی آزمائش کے لیے اور اس محبت کو نکالنے کے لیے آیا تھا کہ یہ بری چیز ہے. تو انسان اچھی اور بری کو سامنے دیکھ لیتا ہے، جبھی وہ بری سے بچ سکتا ہے. اور پھر وہ بتاتے بھی تھے کہ یہ تم کرو گے تو کافر بن جاؤ گے. تو اس وجہ سے یہ چیز زیادہ صحیح اوپینین ہے کہ واقعی میں وہ فرشتے تھے، اور وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ مت جادو سیکھو. پھر بھی اگر کوئی انسسٹ کرتا تو اس کو سکھاتے تھے، اور پھر جو سیکھتا تھا وہ کافر بن جاتا تھا، اس کا ایمان چلا جاتا تھا. اس کے سینے سے ایک نور ہوتا ہے جو ایمان کا، وہ نکل جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے، ما یفرقون، جو تفریق ڈالتا ہے، فرق کرنا، تفریق ڈالنا، بھی ساتھ اس جادو کے، ہی ضمیر جادو کی طرف جا رہی ہے کہ وہ سیکھتے تھے. ماں جو ہے، ماں یہ جادو کیا ہے؟ جادو کے لیے کہ وہ جادو جو کہ جس کے ذریعے وہ تفریق ڈالتے تھے بینا، درمیان، المرء شوہر کے، وزوجہ اور اس کی بیوی کے. تو
جادو سے تو اور بھی فائدے اٹھاتے تھے، لیکن ایک خاص جادو جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہیپی کپل ہوتا تھا، اللہ کا فرما بردار بندے آپس میں پیار محبت میں ہوتے تھے، اور یہ اس جادو کے ذریعے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈالتے تھے اور ان کو الگ کر دیتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے کسی شوہر اور بیوی کو الگ کرنا؟ تو دیکھیں، جب دو انسان مسلمان ہوتے ہیں، اچھے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رہ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے قوانین کے تحت رہ رہے ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش بھی اچھی طرح کرتے ہیں، ان کو اللہ کا نیک بندہ بناتے ہیں، تو ایک شوہر اور بیوی ایک پورے خاندان کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اگر خاندان کی بنیاد کوئی خراب کر دیں گے تو پھر خاندان کیسا بنے گا؟ ظاہر کرپشن، معاشرے میں کرپشن ہوگا، اور جتنے ٹوٹے ہوئے گھر ہوں گے اتنا زیادہ لوگ اپنی نفسانی خواہش جو ہے وہ غلط طریقوں سے پورے کریں گے۔ شوہر اور بیوی اپنی خواہشات کو بھی حلال طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، لیکن جب دونوں کا گھر ٹوٹ جائے گا تو وہ غلط طریقوں سے اپنے خواہشات کو پورا کرنے جائیں گے۔ تو یہ سارے کرپشن کو کاز کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ ایک ہیپی کپل کو الگ کر دے۔ تو شیطان، ایک حدیث ہے کہ شیطان اپنے تھرون پر، اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، پانی پر تخت رکھ کے، پھر وہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، تو اس کے کارندے آ کر اسے رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے یہ خرابی کی، میں نے فلاں شخص کی زندگی میں یہ خرابی کی، اور یہ سنتا ہے اور ٹھیک ہے کرتا ہے۔ لیکن جب جو انسان آ کے کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی اور ان کا رشتہ ختم کروا دیا، تو وہ شیطان اپنے اس کارندے کو گلے سے لگاتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا ہے۔ تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور جو انسان کسی کے میرج میں انٹرفیئر کر کے اس کے رشتے کو خراب کرتے ہیں وہ بھی بہت گناہ کا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ میرج جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک جائز نکاح جو ہے اس کو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، اور اس کو خراب کرنا گناہ کا کام ہے۔ تو بہرحال وہ اور چیزوں کے علاوہ یہ کام بھی کرتے تھے کہ اس سے شوہر اور بیوی میں جدائی کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم، اور نہیں وہ بضارین، وہ نقصان دینے والے تھے، ضرر سے ہے، ضرر یعنی ضرر ہم کہتے ہیں نا اردو میں، ضرر لسانی، کسی کو ضرر پہنچانا، تو یہ سیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، بھی اس جادو کے ذریعے، من احدین کسی ایک کو بھی، اللہ مگر بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْن اللہ کے اذن سے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دیکھیں انسان کو کوئی کتنا بھی نقصان پہنچانا چاہے اس کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر اجازت دے، اللہ اس نقصان کو ہونے دے تب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں ہونے دیتے ہیں ایسا نقصان؟ سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا برا، کوئی کسی کو قتل کرنے جاتا ہے، کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے، کوئی کسی پر جادو کر کے اس کی زندگی خراب کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں اس برا کرنے والے کو فوراً نہیں پکڑتے؟ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو یہ کہ سمجھا دیا کہ یہ منفی چیزیں موجود ہیں، دوسرا یہ اللہ نے ہمیں اس کا توڑ بھی بتا دیا کہ جادو سے تمہیں کیسے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ دنیا، یہاں کی دنیا، یہ زندگی جو ہے آزمائش کی زندگی ہے، تو اس آزمائش میں چونکہ انسان کو اللہ نے اچھا کرنے اور برا کرنے کے لیے جیسے ایک طرح سے مہلت دی ہے، کوئی انسان برا کرنا چاہتا ہے وہ برا کر لیتا ہے، جو اچھا کرنا چاہتا ہے وہ اچھا کر لیتا ہے، یہ اللہ کی مہلت ہے ایک سرٹن وقت تک۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ عام طور پر ہر چیز میں یہ نہیں کرتے کہ جو برا کرے اس کا ہاتھ پکڑ لے، جو برا کرے اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ عام طور پر انسانوں کو اس پر رہنے دیتے، لیکن ہمیں اللہ نے اپنے بچاؤ کی بہت سی چیزیں بتا دی، تو گویا جو انسان اللہ پر ایمان رکھ کے، اللہ پر بھروسہ کر کے
وہ کام کرے گا جس سے وہ ان خرابیوں سے بچ جائے، تو پھر اس کو چاہے دنیا کتنا بھی برا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے وَيَتَعَلَّمُونَ، یہاں پر میں تھوڑی چیزیں پہلے بتا دوں کہ کیسے ہم جادو سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی بات ایمان کے ساتھ انسان نیک اعمال کرتا رہے اور اللہ کے احکامات کو مانتا رہے، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کرنے والا ایک بندہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی ہر حکم کی عزت کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کو اللہ کا خاص حفاظت ہوتی ہے۔ پھر حرام کاموں کو چھوڑ دے بالکل۔ جب ہم حرام کام کرتے ہیں تو شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے اوپر حاوی ہونے کا، اور پھر ہم پر منفی چیزیں اثر کرتی ہیں۔ پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوراً توبہ استغفار کر لے انسان، پھر نجاستوں سے پاک رہے، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو پاک رکھے اور اپنی روح کو پاک رکھے اللہ کے کلام سے، اور اللہ کے بتائی ہوئی پاک چیزوں کے ساتھ رہے، ناپاک چیزوں سے دور رہے، جسمانی اور روحانی طور پر اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ تو اور پھر اس کے علاوہ کیا کرے؟ سورہ بقرہ کو پڑھتا رہے، مسنون اذکار، صبح شام کے اذکار جو اللہ نے حفاظت کی دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھے انسان۔ پھر معوذتین جو قل فلق اور سورہ ناس کی صورتوں کو پڑھ کے پھونکتا رہے اپنے باڈی پر، آیت الکرسی پڑھتا رہے، صبح شام کی دعائیں پڑھے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے، سواری پر جائے تو اس کی دعا پڑھے، بیت الخلاء میں جائے تو اس کی دعا پڑھے، اور مسنون اذکار انسان کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کسی سحر زدہ انسان کو دیکھے تو اللہ سے دعا مانگے اور شکر کرے کہ اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور اس کے بارے میں باتیں نہ بنائے، کیونکہ جس مصیبت میں وہ مبتلا ہے وہ مصیبت پھر انسان کو خود بھی لگ سکتی ہے۔ پھر اجوا کھجور جو ہے اس میں بھی جادو کا توڑ ہے، حدیث ہے کہ صبح شام 7 کھجوریں کھائے تو اس دن سے کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں کرے گا۔ اور پھر جو شدید جذبات ہوتے ہیں نا، شدید غصہ، شدید غم، بہت زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، یہ سب شیطان کے اثرات سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیلنس زندگی کو پسند کیا ہے ہمارے لیے، تو ہمارے اندر جو بھی شدت کے جذبات ہیں نا، ان کو انسان کو چاہیے کہ وہ ان سے بچنے کی کوشش کرے، ان کو کنٹرول کرے، کیونکہ ان کا نقصان صرف دوسروں کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ خود انسان کو بھی ہوتا ہے۔ تو جس انسان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور بہت شدید غصہ ہو جاتا ہے اس کا، جو انسان چھوٹی سی بات میں اتنا غم میں پڑ جاتا ہے کہ غم میں ڈوبنے لگتا ہے، اور چھوٹی سی بات میں اتنا ہنستا ہے کہ اس کو ہنستا چلا جاتا ہے، بات بات پر کہے لگاتا ہے، اور کھانا کھانے میں بھی اسراف کرتا ہے کہ بس وہ اس کو کسی بات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جو کھانا سامنے آئے تو وہ بس اس کو کھانا ضروری ہوتا ہے، سونا ہے تو سونا ہی ہے، سوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے مضر ہے، اور اس سے شیطان جو ہے وہ اس کو موقع ملتا ہے اس انسان کو کنٹرول کرنے کا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو پھر کسی کو ایسا لگے کہ مجھے جو جادو کا اثر ہو گیا ہے تو وہ کسی جادوگر کے پاس اس کے علاج کے لیے نہ جائے، بلکہ اللہ کی جو مسنون طریقے ہیں اللہ کی سے دعا مانگے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان سے علاج کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے کہ جادو کے پاس جانا ہی کفر ہو جاتا ہے، جادوگر کی طرف جانا اور اس پر بلیو کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جادو سے انسان کیسے بچے، مگر یہ منفی چیزیں اللہ نے رکھی ہے دنیا میں،
اور اس سے انسان کی آزمائش ہے. تو اس لیے ہمیں بس سکھایا گیا ہے جو طریقہ ہمیں وہ کرنا ہے اور اپنی حفاظت کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان کی خواہشات کو اپنے نظر رکھنی چاہیے. انسان کی اگر خواہشات ایسی قسم کی ہیں جو کہ ایمان، جن کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، جن باتوں پر ہمیں تنقید کی گئی ہے، جس کو ہمیں سمجھایا گیا ہے، ان خواہشات سے دور رہے. کیونکہ صرف خواہش دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر آزمائش اسی چیز سے انسان کے اوپر آ جاتی ہے. تو انسان کو اپنے آپ کو اس طرح سے سنبھالنا چاہیے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ سارے اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، جس سے ان کو خود اپنا نقصان تھا، یعنی کہ جادو سے وہ اپنا ایمان کھو رہے تھے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو اس کا نقصان، ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا ان چیزوں سے. اگر ان کو بظاہر لگتا بھی تھا کہ فائدہ ہے تو وہ وقتی چیز ہوتی تھی، اور اصل میں تو وہ اپنا نقصان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہاں پر ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عَلِمُوا، وہ جانتے تھے، لَمَنِش، البتہ من، جو اشتراہو، جو خریدے گا اس کو، جو اس جادو کے چکر میں پڑے گا، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے. ان کو تورات میں سمجھایا گیا تھا کہ جو ان جادو کے چکروں میں پڑے گا وہ اپنی آخرت کو خراب کر دے گا، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتے تھے، وہ اس کو سیکھتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھتے تھے وہ چیز جس سے ان کو پتا تھا کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. صرف وقتی خواہشات کے پیچھے چل کے وہ وقتی چھوٹا سا نفع حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَبِئْسَ، اور البتہ کتنا برا ہے، مَا شَرَوْا، جو انہوں نے بیچ ڈالا، بِهِ، ساتھ اس کے، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کو. ظاہری بات ہے جو انسان جہنم خریدتا ہے اپنے لیے، وہ اپنی جان کو، اپنی نفس کو بیچ کر نقصان میں ڈال دیتا ہے اپنے آپ کو. لَوْ كَانُوا، کاش وہ، یعلمون، ان کو شعور ہوتا، کاش ان کو یہ بات، اس بات کی سمجھ ہوتی کہ کیا کر رہے ہیں، وہ اتنا بڑا نقصان کیوں کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو کیوں گنوا رہے ہیں، تو وہ ایسا نہ کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، آمنوا، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو ثواب پاتے. ثواب کہتے ہیں، ثواب ہم بولتے ہیں نا اسی سے، البتہ ثواب حاصل کرتے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. خیرن، خیر کا مطلب ہوتا ہے بہترین، ٹھیک ہے، تو بہترین اجر پاتے اللہ سے. لو کانو، کاش وہ، یعلمون، وہ جانتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اللہ کے رسول نے دعوت دین دی، اسلام کی طرف بلایا، مگر انہوں نے نہیں مانا اور وہ غلط چیزوں میں ہی رہے. کیونکہ یہودی مدینہ میں جو تھے وہ بھی جادو میں انوالو ہوتے تھے، اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ان کے لیے اجر ہوتا اگر وہ ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی کرتے، تو یہ آخرت کا ان کو بڑا فائدہ ہوتا. تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ایمان اور اللہ کا خوف اور تقوی، یہ چیزیں انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. اگر انسان کہتا ہے وہ اللہ بہت رحیم ہے اور پھر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، تو وہ انسان اللہ کا تقوی نہیں کرتا. اللہ سے ڈرنا بھی لازمی ہے، ایسے ہی جیسے کہ اللہ کے دوسری صفات پر ایمان رکھنا لازمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا لازمی ہے ایمان کے لیے، اس لیے کہ انسان کو اللہ کی عظمت معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ اتنا عظیم ہے کہ اگر ہم اس کو مسلسل، اس کی ہم جان بوجھ کے اس کی ناراضگی کا، اس کو ناراض کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تو بہرحال یہ آج کا سبق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے دور رکھے جو کہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور ہر چیز سے محبت دے جو اللہ سے قریب کرتی ہے. باقی یہ سارے قصے ہمیں سنائے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے فائدے کے لیے. وہ لوگ تو گزر چکے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں
ان سے کیا ان کی روش پر نہیں چلنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے بنائے اور جہنمیوں والے ہر کام سے ہمیں دور رکھے، اور ہماری اولادوں کو بھی نیک راستے پر چلائے، ہمارے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ. تو آمین. تو جزاک اللہ خیر. آج کی کلاس مکمل ہوئی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری